من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا. پروردگار عالم سورہ حدید کہ 16ویں آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ان کے دل ذکر پروردگار کے لیے اور اس حق کے لیے کہ جو نازل ہوا ہے نرم نہیں ہوئے؟ وہ لوگ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ جن کو اس کے پہلے کتاب دی گئی تو ان کے لیے طولانی مدت گزر جانے کے بعد اور ایک زمانہ گزر جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. اس کے بعد خود خدا فرماتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو فاسق تھے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر دل سخت ہوتا ہے تو یہ ایمان کی کمی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور فسق و فجور کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی گواہی خداوند عالم نے قرآن کریم میں دی ہے. لہذا حق کے نسبت سے اور ایمان کے اعتبار سے کسی مومن کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے. گفتگو اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے آخری حجت کو اور آخری ولی کو پردہ غیب میں اپنے علم اور حکمت کے بنا پر رکھا ہے، اور غیبت کا زمانہ طولانی ہو جانے کے بنا پر مومنین کا دل سخت نہ ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام مدتوں میں، ان تمام عرصے میں وہ ذمہ داریاں کہ جو ایک صاحب ایمان کو پر عائد ہوتی ہے انجام دینا چاہیے. تو ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے ذمہ داریاں اور وہ کون سے وظیفے ہیں کہ جن کو ایک صاحب ایمان کو انجام دینا چاہیے، اور امام علیہ السلام کی نسبت سے اس کا دل نرم رہے اور سخت نہ ہو جائے. میں نے آپ کی خدمت میں چند وظیفے پیش کیے اور وہ ذمہ داریاں آپ کے سامنے عرض کی کہ اس کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ سے اس کے سلسلے میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ان تمام ذمہ داریوں کو آسانی کے ساتھ ہمارے لیے فراہم فرما اور ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں. بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے کہ اب ہمارے لیے جو ذمہ داری آتی ہے زمانہ غیبت میں، وہ اس حوالے سے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں اگر کوئی امام علیہ السلام کی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کی نیابت کی تکذیب کریں اور اسے جھٹلائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا وظیفہ ہے زمانہ غیبت میں کہ ہم ایسے کسی بھی دعوے دار کو تسلیم نہ کریں. اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے آخری نائب کو جو توقیع شریف بھیجی ہے اور اس میں آپ نے تحریر فرمایا اور جو پیغام پہنچایا وہ یہی کہ اب تمہارے بعد کوئی میرا خاص نائب نہیں ہوگا، اور جو خاص نیابت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور اس حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے پہلے بہت سے ایسے لوگوں نے
خود امامت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا امام کے نیابت خاصہ کے بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن ہم شیعوں کو اور ہم مسلمانوں کو اور امام کے چاہنے والوں کا وظیفہ بنتا ہے کہ ایسے کسی بھی نیابت خاصہ کا جو دعویٰ تسلیم نہ کریں، اور ہمیں صراحت کے ساتھ اسے جھٹلا دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ذمہ داری ہے کہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مورد آ جائے کہ جہاں پر ہمیں تقیہ کرنا پڑے، تو دشمنوں سے تقیہ کرنا ہے، ایک وظیفہ یہ بھی ہے۔ کوئی ایسا مورد آئے، کوئی ایسا مقام آ جائے، کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں ہماری جان کے اوپر، ہمارے مال کے لیے، ہماری عزت و آبرو کے لیے، خاندان کے لیے کوئی ایسا خطرہ آتا ہے واقعی جسے وہ عقل نے تسلیم کر لیا کہ یہ خطرہ ہے، تو وہاں ہمیں تقیہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک وظیفہ ہے مومن کا۔ اور واجب تقیہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ انسان ایسے وقت پہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے، اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں روایتیں بہت سی پائی جاتی ہیں، وجوب تقیہ کے اوپر بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ معصومین علیہ السلام کی روایتیں جو اس سلسلے میں ہے وہ تقیہ کی تائید کے میں زیادہ، ہم اس لیے اس میں ہم زیادہ طول میں نہیں جانا چاہتے، صرف ایک روایت اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتے ہو کہ اس میں اور بہت سے مطالب پنہا، اس لیے اس روایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب خصال میں نقل کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد اور دین کی اساس 4 لوگوں کے ذریعے سے قائم ہے۔ اس میں سب سے پہلے امام فرماتے ہیں ایسے عالم سے جو اپنے علم کو ظاہر کرنے والا ہے اور اسے عمل کی منزل میں قرار دینے والا ہے۔ دوسرا، وہ مالدار، وہ غنی ہے کہ جو اپنے مال کو دینداروں کے اوپر خرچ کرنے والا ہے اور بخل سے کام نہیں لیتا۔ تیسرا، وہ فقیر ہے جو دنیا کے عوض اپنی آخرت کو نہیں بیچتا ہے، بلکہ وہ غربت اور فقیری کے اوپر زندگی بسر کر لیتا ہے، مگر کبھی بھی اپنے دین کا سودا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت سخت منزل ہے۔ اگر فقیر، اگر کوئی غریب و مفلس نادار غربت کی بنا پر تحمل کرتے ہوئے دین اور ایمان کے اوپر قائم رہے، تو یقیناً یہ دین کے لیے، یہ خود اسلام کی عزت اور وقار کے لیے بہت اہم قدم ہوتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں دین کا قوام یعنی اساس و بنیاد ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے سے قائم ہے۔ تو تیسرا، وہ فقیر ہے کہ جو اپنے ایمان کو، دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچتا ہے۔ چوتھا، وہ جاہل ہے جو علم حاصل کرنے میں تکبر سے اور غرور سے کام نہیں لیتا، یعنی علم کے حاصل کرنے میں غرور کو حائل نہیں ہونے دیتا ہے، تکبر کو حائل نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر عالم اپنا علم چھپانے لگے، غنی اپنے مال کو بخل کے ذریعے سے چھپانے لگے، فقیر دنیا کے عوض آخرت کو بیچنے لگے، اور جاہل علم کے حاصل کرنے میں تکبر سے کام لینے لگے، تو پھر امام فرماتے دنیا پچھلے پاؤں پلٹ آئے گی۔ پھر تمہیں دیکھو، امام اس کے بعد فرماتے ہیں پھر دیکھو گے کہ دنیا اپنے پچھلے پاؤں پلٹ آئے گی، پھر تمہیں مسجدوں میں لوگوں کی کثرت تعجب میں نہ ڈال دے، اور مسجدوں میں لوگوں کے آنا تمہارے لیے فریب کا سبب نہ بن جائے، اس لیے کہ اس وقت صرف زبان پہ ان کے دین ہوگا اور دل میں کوئی دین نہ ہوگا۔ تو امام سے پوچھا گیا اے امیر المومنین علیہ السلام، ایسا جب زمانہ آ جائے کہ جہاں پر لوگوں کی کثرت ہو، دین کے اوپر چلنے کی، مسجدوں میں کثرت ہو، نماز پڑھنے والوں کی اور ایمانداروں کی ظاہری طور سے کثرت ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ فریب نہ دے تمہیں اور تعجب میں نہ پڑنا، تو پھر مولا فرمائیے کہ ایسے زمانے میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں آج کہ میں نے جو عنوان پیش کیا آپ کے سامنے کہ اس زمانے غیبت کبریٰ میں بھی اگر تقیہ کرنا پڑے تو تقیہ کرنا چاہیے، کیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ مورد پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ وقت آ سکتا ہے۔ تو
تو جب ایسا زمانہ آ جائے تو پوچھنے والے نے پوچھا امام علیہ السلام سے، مولا فرمائیے کہ ایسے زمانے میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائے کہ امام فرماتے ہیں کہ ظاہر میں لوگوں کے ساتھ مل جل کے میل ملاپ کے ساتھ رہنا، لیکن باطن میں اور اندر سے ان کے مخالف رہنا۔ اسی کو تو حق کو چھپانا کہتے ہیں، حق کو ظاہر نہ کرنا کہتے ہیں۔ کہ امام فرماتے ہیں ایسے موقع پر لوگوں کے ساتھ رہنا مگر اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا، اندر سے ان کے مخالف رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں ہر شخص کا وہی عمل کام آئے گا جو اس نے اس دنیا میں انجام دیا ہے، اور جس کے ساتھ رہا ہے ہر شخص اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے گردانا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ تو لہذا اگر آج ہم اس دنیا میں مومنین میں سے، لوگوں میں سے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کا دین کچھ اور ہے اور ہمارا دین کچھ اور ہے، اگر اس محبت میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا تو امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو ہم اس دنیا میں عمل انجام دیں گے، جس کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تو امام فرماتے ہیں رہنا ان کے ساتھ مگر اندر سے دل میں تم ان کے مخالفت کرنا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں سلسلے میں کہ دیکھو اللہ کی جانب سے وسعت و فراخی یعنی کشائش اور وسعت اور کشادگی، ان تمام چیزوں کو اللہ سے طلب کرتے رہنا اور انتظار کرنا۔ تو آج دنیا میں یقیناً ان تمام چیزوں کو انسان دیکھتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے، مگر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، لیکن اپنے اس حقیقت کو چھپا کے رکھیں۔ ممکن ایسا کوئی وقت آ جائے تو یقیناً یہ وہ منزل ہے جہاں پر ہمیں آگے بڑھ کر کے اس وظیفے کو انجام دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ تمام گناہوں سے حقیقی توبہ کریں۔ یوں تو ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے، لیکن خاص طور سے زمانے غیبت کبریٰ میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور حقیقی توبہ کرے، جس کے لیے خداوند عالم قرآن فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو۔ نصوح مطلب کہ جس گناہ سے توبہ کیا ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہ جانا۔ اس کے بعد ہماری اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو امام کی محبت کی دعوت دیں۔ جو آپ کا لوگوں پر فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، امام کا لطف ہوتا ہے، امام علیہ السلام کا لوگوں کے اوپر یقین عنایت ہوتی ہے، لوگوں کو اس عنایت کی طرف متوجہ کریں۔ ہماری زندگی میں خود ہم نے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کتنی بار اپنی زندگی میں کہ نیکیاں آئی ہیں، توفیقات میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر انسان محسوس کرے تو بہت، لیکن اگر محسوس نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر محسوس کرتا ہے تو اسے یہ بھی محسوس کرنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ امام کی عنایت ہے، یہ امام کی محبت ہے۔ آج اگر امام علیہ السلام کی عنایت نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے نیکیوں کے اعتبار سے۔ تو اتنی عنایتیں ہیں، امام علیہ السلام کا اتنا فضل و کرم ہے، تو کیا ہم ان تمام فضل و کرم کو ظاہر کر کے لوگوں کے امام کی محبت کی طرف راغب نہیں کر سکتے؟ یقیناً۔ اس کے بعد اس سلسلے میں عرض کروں کہ طولانی غیبت سے جو ہم نے اس سلسلے میں آیہ کریمہ کا بھی حوالہ اسی حوالے سے دیا ہے، اور یہ بات تھوڑی سی تفصیلی طور سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ البتہ اس کے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں اور ہو جائیں، ممکن ہے اس کے بعد جو وہ ذمہ داریوں کے عنوان سے وہ باتیں عرض نہ ہوں، اور اس حوالے سے کچھ تفصیلات میں آخر میں پیش کروں۔ وہ یہ کہ ہمیں اور بہت سے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ خمس اور زکوٰۃ اور اسی طریقے جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہمیں چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ مخصوص کریں امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے۔
وہ تمام حقوق کے جو واجب کو عنوان سے ہیں وہ تو ہمیں ادا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم خود امام علیہ السلام کی خدمت میں الگ سے اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے امام کی خدمت میں، ایسا نہیں کہ وہ ہمارے اس مال کے محتاج ہے، جس طریقے سے اب امام علیہ السلام خمس و زکوٰۃ کے عنوان سے محتاج نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکیزگی کے لیے، ہماری طہارت کے لیے، اسی طریقے سے یہ مال بھی جو ہم امام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں یہ ہماری پاکیزگی کے لیے ہے کہ امام علیہ السلام خدمت میں راوی آیا، کچھ مال پیش کیا، امام نے فرمایا یہ کیسا مال ہے؟ کہا یہ مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو امام نے فرمایا دیکھو سنو، میں لے رہا ہوں، قبول کرتا ہوں، مگر ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہم کو تمہارے اس مال کی ضرورت ہے، میں صرف اس لیے اس مال کو قبول کر رہا ہوں تاکہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے جو شخص امام کی خدمت میں 1 درہم دیتا ہے ان تمام درہموں سے افضل ہے کہ جو دوسری جگہ پہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہم یقیناً انسان اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سے اپنے کام کو صحیح کرنے کے لیے بہت روپے خرچ کرتا ہے، بہت دولت خرچ کرتا ہے جو اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ کیا انسان اگر امام کی بارگاہ میں 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 500 روپیہ، جو کچھ بھی اس کے طاقت میں ہو سکتا ہے، اگر وہ امام کی محبت میں، امام کی خدمت میں بھیجے اور ہدیہ کرے تو کیا یہ باقی رہ جانے والا نہیں ہے؟ اور یقیناً اس دنیا میں بھی باقی رہے گا، وہاں بھی اجر میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ وہ مال جو امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اسے امام علیہ السلام کی مجلسوں میں ان سے متعلق جو تذکرہ ہوتا ہے، ان سے متعلق جو کتابیں نشر ہوتی ہیں، ان سے متعلق جو پیغامات نشر کیے جاتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ اوپر خرچ کرنے کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم کو چاہے کہ ان تمام جگہوں کے اوپر خرچ کریں۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری جمعہ جو دن امام علیہ السلام سے مخصوص ہے ان دن کے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ جمعہ کے دن زیارت پڑھنا چاہیے، دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے، عید قربہ کے دن دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے، عید فطر کے دن دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے۔ ان تمام دنوں میں دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید یہ خود ایک وظیفہ ہے جسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ دعائے معرفت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وظائف میں سے ہے کہ زمانہ غیبت میں وہ دعا کے جسے معرفت کو عنوان سے ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار عالم تو اپنے نفس کی معرفت عطا فرماؤ۔ اسی کے حوالے سے حجت خدا کی معرفت طلب کی جاتی ہے، اسے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ طولانی غیبت کی بنا پر کسی مومن کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ قارئین اکرام، میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں تھوڑی سی توجہ کریں اور یہ بات واضح ہو کہ واقعی دل کا سخت ہونا اور دل کا نرم ہونا ہمارے اختیار میں ہے یا اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات آتی ہے کسی کے سامنے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی دل کا معاملہ ہے، دل سخت ہے تو کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ کسی کا دل نرم ہے تو کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، دل نرم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم کم سے کم ان تمام چیزوں کو انجام نہ دینے کی طاقت و قدرت تو رکھتے ہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے دل سخت ہوتا ہے، اور کم سے کم ان تمام مقدمات کو انجام دینے کی صلاحیت و قدرت تو رکھتے ہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے دل نرم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہوئے روایتوں میں آیا ہے ہمارے یہاں کہ طولانی غیبت کی بنا پر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ کہیں چلے گئے، وہ پہاڑ میں چلے گئے، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، اب وہ نہیں ظاہر ہوں گے، اگر ہوتے تو آج جاتے۔ لوگ ایمان سے منحرف ہو جائیں گے، لوگ امام کی ولایت سے، امامت سے پھر جائیں گے، ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ دل سخت ہونے کی بنیاد پر یہ ہوگا۔ لہذا غیبت کے زمانے میں ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے دل سخت نہ ہو طولانی غیبت کی بنا پر۔ ہمیں امام اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تو اس حوالے سے اگر 2-3 باتیں ہو جائیں کہ دل نرم ہوتا، سخت ہوتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں فائدہ مند رہے گی کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے اور روایتوں میں آیا ہے کہ
ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر بہرحال کچھ چیزوں کو انجام دے سکتے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ جن چیزوں سے دل سخت ہوتا ان کو انجام نہ دیں، جن چیزوں سے دل نرم ہوتا ان کو انجام دے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جیسے جن چیزوں سے دل نرم ہوتا ہے اور دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم انجام دیں، جیسے مثلا یہ کچھ چیزیں ہیں کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں کہ جن میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حاضر ہوں تو حاضر ہونے سے ہمارا دل خود بخود نرم ہوگا۔ امام علیہ السلام سے متعلق ان کے صفات کا تذکرہ ہوتا، ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہوتا، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس نشست میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دین کا پیغام سنایا جاتا ہے، دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے، زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، وعظ و نصیحت کا طریقہ رائج ہے، وہاں امام کا ذکر ہوتا، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے دل نرم ہوگا۔ اس کے بعد وہ علماء کے جو عمل کرنے والے ہیں، علماء عاملین کی نشست اختیار کرنا، اس لیے کہ اگر ہم باعمل عالم کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی نشست سے اور اس کی نزدیک جانے سے ہم خود اللہ سے قریب ہوں گے، اس کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا۔ اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ ایسے کے پاس جاؤ، ایسے کے پاس بیٹھو کہ جس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، جس سے بات کرنے سے تمہیں ذکر پروردگار یاد آئے، اور جس کے پاس جانے سے واقعی تم اللہ سے غافل نہ ہو۔ تو علماء عاملین، جو لوگ پابند مذہب ہیں، جو متقی پرہیزگار افراد ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے، باتیں ہوں گی، ان کی زندگی سے ہمیں درس ملے گا۔ ان تمام باتوں سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر انسان واقعی یہ انجام دینا چاہتا ہے تو یہ کہ وہ دنیا اور دنیا والوں سے دور رہے، کم سے کم انسان دنیا اور دنیا داری میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہ مادیت ہے، یہ دنیا کی خصوصیت ہی ایسی ہے کہ اگر انسان جتنا اس کی تہ میں اور اس کی گہرائی میں جاتا جائے گا اور انسان بڑھتا جائے گا، اتنا ہی انسان روحانیت سے دور ہوگا، انسان معنویت سے دور ہوگا۔ لہذا انسان ضرورت بھر اگر دنیا و دنیا والوں سے قریب ہو اور بقیہ اپنا وقت ذکر پروردگار اور پابندی دین و مذہب میں خرچ کرے، صرف کرے، تو یقیناً انسان اپنے دل کو نرم کرے گا، سخت نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے بعد قبرستان جائے، قبروں کی زیارت کرے۔ اگر انسان برابر قبرستان جاتا رہے تو کون ایسا سخت دل ہو سکتا ہے کہ جو موت کو فراموش کر دے، موت کو بھلا دے، اور اس کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے۔ اگر کسی کے زندگی میں یہ بات، کسی دل میں یہ بات رہ جائے کہ ہم کو اس دنیا، اگر ہر انسان دن میں 2 مرتبہ یہ سوچے کہ ہم کو اس دنیا سے اٹھنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، تو کون ہے کہ جو گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف متوجہ ہوگا؟ لہذا موت کو یاد کرنے، قبروں کی زیارت کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، یتیموں کی سرپرستی کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، ذکر الہی کو انجام دینے سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو نرم بنا سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، ان سے بھی اگر پرہیز کرے تو کتنی اچھی بات ہے۔ لہٰذا دل سخت نہ ہونے پائے، اس کے لیے بھی چند چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، پیش کر دوں، تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اور ذکر پروردگار ترک کر دیتا، اس کا دل سخت بن جاتا ہے۔ اور جو حلال غذا نہیں استعمال کرتا، حرام غذا استعمال کرتا ہے، حرام غذا سے اس کا دل سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے۔ یہ سب تفصیل طلب باتیں ہیں، مگر ان تمام چیزوں کو صرف فہرست کے عنوان سے میں ذکر کروں تاکہ بات کچھ حد تک پہنچ جائے۔ دنیا والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا اور زیادہ سے زیادہ ان سے ملنا، انہی کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، ان تمام باتوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور ایک بار انسان کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد پھر کھانا کھائے، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی زیادہ فکر کرنا،
ہر وقت اس کا سارا ہم و غم کھانا ہے، پینا ہے، مادیت ہے، دنیا داری ہے، ہر وقت انسان جو اسی کے پیچھے جو لگا رہتا ہے، پھر وہ جب اس کا راز یہ ہے کہ جب انہی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ ذکر پروردگار کے لیے فرصت کا حاصل کرتا ہے، لہٰذا وہ جب بھی ذکر خدا سے دور ہوگا تو دل اس کا سخت بنتا جائے گا۔ دور و دراز اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا، دل میں تمنا اور آرزو رکھنا، ان تمام باتوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے متعلق زیادہ گفتگو کرنا جو آخرت میں کام نہیں آنے والی ہیں، دنیا میں بے فائدہ ہیں، بے جا گفتگو، بے فائدہ کام، وہ تمام باتیں کہ جن کا کوئی فائدہ آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اول وقت پہ نماز ادا نہ کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہگاروں کے ساتھ، فسق و فجور انجام دینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ جتنا جو ہے زیادہ اٹھیں گے بیٹھیں گے ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ آخرت میں کام نہ آنے والی باتوں میں پڑنا، اس دنیا میں ہوتا ہے بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں ہنسی کے لیے، تفریح کے لیے، بس ایک موقع آیا اور چلا گیا، اگر اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہ ہوا تو اس کا ایک نقصان تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ و لعب کی غرض سے شکار پہ جانا، تفریح کرنا، مگر کسی با مقصد کام کے خاطر عبرت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے تو قرآن نے، روایتوں نے تاکید کی ہے اور تصریح کیا ہے کہ اگر انسان عبرت کے لیے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہترین کام ہے، یہ تو کر سکتا ہے یہ کام۔ دنیا کے لیے اور امور دنیا سے متعلق کسی عہدے کو طلب کرنا، منصب کو طلب کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مال دنیا کا زیادہ ہونا، توبہ نہ کرنا، موسیقی، میوزک، ان تمام چیزوں کی طرف اپنے دل کو، توجہ کو متوجہ کرنا، ان تمام چیزوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، نرم نہیں۔ تو کم سے کم ہم ان چیزوں کو تو انجام دے سکتے ہیں۔ اور آخر کلام میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے غیبت کبریٰ میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا گناہ کر رہی ہے، دنیا آلودگیوں میں زندگی بسر کر رہی ہے، ہمارے ایک آدمی کے توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا خداوند عالم کو حکم آ جائے گا امام کے ظہور کے لیے اور امام ظہور فرمائیں گے؟ دنیا معصیت کر رہی، دنیا گناہ کر رہی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح ہے یہ بات کہ ہمارے ایک آدمی کے توبہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، مگر کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں ساری دنیا گناہوں کی بنا پر امام کے ظہور کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہاں کم سے کم ہم اکیلے تو رکاوٹ نہ بنے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اس وظیفے کو انجام دیں کہ ہم اصل اور حقیقی توبہ کر کے اپنے کو پاک کر لیں تاکہ امام کے ظہور کا ایک مقدمہ زمینہ فراہم ہو جائے، تو پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ہوں گے، امام زمانہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے اور اس عنوان سے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اے اللہ ہم کو زمانہ غیبت میں ان تمام وظیفوں اور ذمہ داریوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور ان کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار فرما، اور اے اللہ تو اپنے آخری ولی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کا دیدار نصیب فرما، بحق محمد والہ طاہرین۔